اور متعین کر کے جنتی کہاں کہا؟ لوگ کہتے ہیں یہ جی اہل سنت ان کو اب متعین جنتی کہنا شروع، اور صحابہ سارے جنتی ہیں، اور متعین کر کے کہاں کہا؟ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور وہ ساری زندگی یہ بات سناتی رہی ہیں، ساری زندگی، کہ رسول اللہ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور آپ کے چہروں پہ ایسی خوبصورت مسکراہٹ تھی، اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، آپ بڑے خوش تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ نیند سے اٹھے اور کھل کھلا کے مسکرا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں نے خواب دیکھی ہے، اور میں نے، نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں، میں نے خواب دیکھی ہے میری امت کا ایک لشکر سمندر کے اوپر تخت، جیسے تخت ہوتے ہیں، تخت جس طرح بادشاہ تختوں پہ بیٹھتے ہیں، اس طرح کی کشتیاں بنا کر سمندروں میں جہاد کر رہے ہیں، اور مجھے بتلایا گیا یہ میری امت کا پہلا بحری بیڑا ہے، مفہوم یہ ہے، اور میں ام حرام بنت ملحان اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے جس لشکر کو، جس پہلے بحری بیڑے کو مسلمانوں کے دیکھا، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں وہ پورے کا پورا لشکر اول سے آخر تک جنتی ہے۔ ام حرام بنت ملحان کی دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ یہ ہے صحابہ، دیکھیں تڑپ کیا ہوئی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو مزید خواب کی کیفیات پوچھنا شروع کر دیتا، یہاں پہ حاجت اور طلب کیا پیدا ہوئی؟ اللہ کے رسول اگر پورا لشکر جنتی ہے تو مجھے بھی اس میں شامل کروا دیجئے، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا ام حرام بنت ملحان تو اسی لشکر میں شامل ہوگی اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگی۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، ام حرام بنت ملحان جب یہ حدیث ابھی زندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں موجود ہیں، لوگوں کو بتایا کرتی تو لوگ ان کو کیا کہتے تھے پتہ؟ ان کی زندگی میں ان کا نام شہیدہ بحر رکھا گیا کہ ایسی عورت جو سمندری جہاد میں شہید ہو جائے گی، ان کی زندگی میں ان کو شہیدہ بحر کہا گیا۔ پھر جو اگلی روایت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو سن لینی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور مسکراتے ہوئے اٹھے، تو تب ام حرام بنت ملحان نے کہا اب کیا دیکھا؟ کہا اب دیکھا جو قیصر روم قسطنطنیہ کے اوپر پورا لشکر حملہ کر رہا ہے مسلمانوں کا، اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی سارا جنتی ہے، اللہ کے رسول۔ پھر وہی طلب کی مجھے بھی اس میں شامل کروا دی، نہیں آپ اس میں شامل نہیں ہوں گی، آپ تو شہیدہ بحر قرار دی جا چکی ہیں۔ اب سنیے، وہ لشکر جس میں ام حرام بنت ملحان شہید ہوئی اور جس کی پہلی بحری بیڑا جو مسلمانوں نے تیار کیا اور سمندروں کے اندر نئی قسم کی کشتیاں تختوں کی طرح سٹریٹ کشتیاں اور بعد میں ان کی چوڑائی اونچائی بنائی، اس لشکر میں جب خبر ملی ام حرام بنت ملحان کو تو کہنے لگی ہاں 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 یہ وہی لشکر ہے، پہلا بحری بیڑا، اس کو نہیں میں مس کر سکتی۔ اور اس بحری بیڑے میں شامل ہوئی جس لشکر کا اول تا آخر سارے کا سارا جنتی ہے، اس لشکر کا سپہ سالار، اس لشکر کا امیر البحر، جس کی ٹرانسلیشن آج انگلش میں آپ ایڈمرل کرتے ہیں، کس شخصیت کو منتخب کیا گیا؟ سیدنا امیر معاویہ کو منتخب کیا گیا۔ وہ لشکر جو پورے کا پورا جنتی ہے اول تا آخر، اس کا امیر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ۔ اور آپ ان کی شخصیت کے اوپر کہتے ہیں جی یہ کبار میں شامل نہیں ہے، جی وہ بدبخت جہلم کا جی رضی اللہ کہنا مجبوری ہے، رضی اللہ تو پھر ہے ہی، لیکن کیسا بدبخت انسان ہے، اللہ تو راضی ہو گیا، تو بدبخت راضی نہ ہوا، تیرے راضی نہ ہونے سے کیا صحابہ کو فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نہ راضی ہو، تیری ہردا سرائی کا بانڈا بیچ چوراہے میں پھٹ چکا۔ ایک دور وہ تھا جب عمران خان کے حامی ہمارے خلاف بولا کرتے تھے، کیونکہ تب مرزا جیلمی عمران خان کی حمایت میں بیان دیا کرتا تھا۔ آج
دو جملے عمران خان کے خلاف بول دیے، سارے عمران خان کے حامی اس کے اوپر چڑھ دوڑے. اور بھائی جو بدتمیز ہے وہ بدتمیز ہے، جو بد زبان ہے وہ پہلے ہی بد زبان ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا وہ کیسا شخص ہے. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتا ہوں، تب ہم کہتے تھے، اور مجھے دکھ ہے کہ آپ کی غیرت عمران خان پہ تو جاگ گئی، صحابہ پہ نہیں جاگی، اصحاب رسول پہ نہیں جاگی. کاش آپ کی غیرت اصحاب رسول پہ بھی اسی طرح جاگے جس طرح آپ اپنے لیڈروں کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں.